وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کل قیامت کے بعد اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بتایا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھے کہ غور و فکر کر لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت ہم اللہ سے ڈرتے رہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دنیا کی اس کشمکش میں اور دنیا کی خور و صورتی اور دنیا کی چمک دمک اور کمائی کے اندر ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص اپنے آپ میں یہ دیکھ لے کہ وہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے بھیجا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھ لینا ہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے۔ تو آج ہم دنیا میں ہیں اور کل ہمارا آخرت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کے تمام لمحات جو ہم گزار رہے ہیں یہ چند وقتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کا سامان بہت کم ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ بہت کم سامان ہے اور یہ کم وقت ہے دنیا کا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر کرنے والوں کے لیے یہ بشارت دی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے آخرت کی فکر کی اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی، ان کی کوششوں کی، جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے وقت کو دنیا کے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادتوں میں گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر لمحے کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب بھی بہت زیادہ پاؤ گے۔ جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے آخرت کے ان لمحات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت کا جو معاملہ کرنے والا ہے اس کو ہماری نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا ہوگا آخرت کے اندر ہمارا فیصلہ، کیا حشر ہوگا قبر کے اندر ہمارا، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر
گزاریں گے اور ایمان پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، تمہارا ہر لمحہ جو عبادتوں کے اندر گزرتا ہے بہتر سے بہتر ثواب زیادہ کر کے ہم تم کو دیں گے۔ معزز سامعین اکرام، ہمارا یہ یقین ہے، ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں صفحے کو پہلے کھولتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جب ہم پڑھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون ہم پڑھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون ہمارا یقین ہے آخرت کے اوپر، کہ آخرت کا ہونا یقینی ہے اور موت کا آنا بھی یقینی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت سے نواز دے، لیکن ہدایت ملتی ہے کوشش کے ذریعے سے، ہدایت اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والے کو، کوشش کرنے والے کو دیتے ہیں، جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو پڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور استقامت سے جمع دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں اپنی زندگیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے، کوئی اجنبی کوئی شہر جاتا ہے فوراً اپنا کام کر کے اپنے مقام اصلی کی طرف لوٹنے کی فکر کرتا ہے، جیسے ہم حیدرآباد جاتے ہیں یا کہیں اور جگہ جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اپنا کام کر لیں، ہم اگر تجارت کے لیے کہیں اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں دیہات شہر کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ ہر لمحہ فکر کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے جلدی ہم اپنے مقام پر لوٹ جائیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو میری زندگی ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور میرا مقام اصلی جو ہے وہ میرا آخرت ہے، مقصد حیات ہمارے لیے ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے آخرت کی اصل فکر کرنی، وہاں پر مجھے آخرت کے اندر بالآخرت خیر و ابقا جو ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے وہاں کی مجھے فکر کرنا ہے۔ تو آج یہ دنیا کی چمک دھمک اور تمام چیزوں کے اندر ہم اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کے فرائض سے، واجبات سے ہم بہت دور ہو گئے، اللہ کی عبادتوں سے ہم بہت دور ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر ہماری زندگی مبتلا ہو گئی، دنیا کے کمانے میں، دنیا کے جمانے میں یا دنیا کی دوڑ دھوپ میں اتنے ہم مشغول ہو گئے کہ نہ ہمیں فرائض کا کوئی پتہ ہے، نہ واجبات کا کوئی پتہ ہے، نہ رسول اللہ کی سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ لیکن دلی خواہش تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت دے، دلی خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر فیصلہ ہمارا آسان فرمائے، اور ہماری دلی نیت تو یہ ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل فرمائے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کا لباس پہنا دے، جنت کا بستر ہمارے لیے اللہ بچھا دے۔ لیکن ہماری دنیا کی زندگی کیسی ہے کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں اور دنیا ہی ہمارے دلوں کے اندر اتر چکی ہے، کبھی وقت ملا تو اللہ کو یاد کر لیا، کبھی دل نے کہا تو بس کبھی ہم نے قرآن پڑھ لیا، یعنی ہم اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے، دلی اعتبار سے ہم اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئیے، ڈرائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو آواز دی، تمام جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کیا تم مجھے صادق مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اقرار
دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کے پیچھے اس طرف بھی اور سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے ہو، تم اس طرف نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم لوگ اس بات کو مان لو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو تم دیکھ رہے ہو، ایک زندگی وہ بھی ہوگی جو آخرت کی زندگی ہوگی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہر بدلہ ہر لمحہ جو تم نے عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو صاف لا کر رکھے گا۔ اگر تم تو اللہ کا ایک مان لو گے، معبود برحق مان لو گے، اسی کی عبادت کرو گے، تو تم اس حملے سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی تو تم دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے جو آخرت کا نقشہ کھینچا ہے، اس نقشے کے اعتبار سے میں تم کو سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، جہنم بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے، ہم تمام کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور دنیا ہی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ انسان یہ دنیا کے خاطر جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے اور اللہ کے فرائض اور واجبات سے دور ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ دنیا کے خاطر ہم کر رہے ہیں کہ نماز کبھی وقت ملا تو پڑھ لیا جائے گا، لیکن پیسے ابھی کمانا ہے کیونکہ دنیا حاصل کرنا ہے۔ شریعت دنیا کمانے سے نہیں روکتی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت کی فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسجد ہی میں بیٹھ جائیں اور اللہ کرتے رہیں۔ آخرت یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض اور واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ شوق سے کمائیں، حلال کمانے کی کوشش کریں، سچ بولنے کی کوشش کریں، اور جو وقت اللہ کی عبادتوں کے لیے ہے وہ وقت اللہ کی عبادتوں کے لیے دینے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ تم نماز کے لیے آ جاؤ، نکل پڑو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، تو ہم فوراً کاروبار کو چھوڑ دیں۔ حلال کاروبار ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، ایسے اوقات میں اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہمیں اپنی زندگیوں میں کبھی موت کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک اہل علم نے کہا ہے، لکھا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو انہوں نے اس بچے سے سوال کیا جو بچہ ہنس رہا تھا، اس سے کہا کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ تو اس نے کہا کہ پل صراط سے گزرنا تو ابھی میرا نہیں ہوا، اور جہنم کا جو معاملہ ہے یا جنت کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بہت باقی ہے، تو تمہیں کیا پتا کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، اس کی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا کوئی خبر نہیں۔ تو تمہارے چہرے پر ہنسی کیسے آ گئی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے اس کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ وہ لوگوں کے اندر آخرت کی فکر ایسی ہوتی تھی، دلوں کے اندر جڑپ ہوتی تھی، جب ان کو یاد دلایا گیا کہ پل صراط بڑا خطرناک، پل صراط کا جو راستہ ہے بڑا خطرناک اور دشوار ہے، اور جہنم کی ہولناکیاں بڑی خطرناک ہے، تو تم فکر کرو جنت میں جانے کی۔ اور جنت میں جانا وہی نہیں ہوتا، جنت میں جانے کے لیے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے
اور اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ کہاں سے پیسے آنا باقی ہے, کتنے لوگ ہمیں پیسے دینے ہیں. ہم جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے جلدی میں تمام لوگوں کو پہنچا دوں, اپنے قریبی لوگوں کو تمام حساب کتاب کر لیا جاتا ہے. جتنا دنیا میں کمایا تھا آخری لمحات میں اتنی فکر ہوتی ہے کہ تمام کمائی, تمام جائیداد, تمام چیزیں میں فوراً کسی کے ہاتھ میں دے دوں. لیکن وہی دنیا دار سے, دنیا پرست سے اگر آپ یہ پوچھ لیں تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے, تو وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہے گا کہ میں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. اللہ نے دنیا میں جو زندگی دی تھی میں دنیا کمانے کے لیے میں نے لگا دیا. رات دن میں نے دیکھی لاکھ اپنے خون کو پسینہ بنایا, بچوں کو اچھی پڑھائی میں پڑھائی, ترقیوں میں ان کو لے کر گیا ہوں, لیکن میں نے نہ خود میں دیندار بنا ہوں نہ اپنے بچوں کو دین کی کوئی تعلیم میں نے دی ہے. بس دنیا کماتا رہا. اب آخری لمحات میں دنیا تو اس کے سامنے ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ نے جو وقت دیا تھا اے کاش میں نماز پڑھ لیا ہوتا, اے کاش میں قرآن کو پڑھ لیا ہوتا, اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر میں ساری زندگی عمل کیا ہوتا. لیکن آخری لمحات اپنی موت کو جب سامنے دیکھتا ہے تو اپنے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. لیکن تھوڑا سا غور و فکر کریں, یہ دنیا کی چمک دھمک میں اللہ کو بھلا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی دنیا کے پیچھے پڑتا رہا. دنیا تو بہت جمع کر لی اس نے, لیکن آپ اس کے آخری وقت کو دیکھیں گے اتنا سارا گھر, بنگلہ, گاڑیاں, تمام چیزیں ہیں, لیکن آخری وقت میں جب جا رہا ہے تو سفید کفن کا ٹکڑا پہن کے جا رہا ہے. کروڑوں روپے کا مال رکھنے والا غریب بھی مرتا ہے تو وہی کفن کا سفید لباس, اور امیر بھی مرتا ہے جائیداد والا تو بھی سفید لباس. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بتا دیا کہ بہترین شخص وہ ہے, عقل مند شخص وہ ہے, ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کل قیامت کے لیے, آگے کے لیے ذخیرہ آخرت کی تیاری کرتا ہے, اپنی آخرت کی تیاری کی فکر میں رہتا ہے کہ اگر کل میرا معاملہ ختم ہو گیا, میرا وقت ختم ہو گیا تو خبر کی ہو جانا ہے, وہاں پر کون میرا سفارشی بنے گا, وہاں پر کیا ہوگا, قبر کی اس تنہائی کے اندر کون میرا ساتھ دے گا, ان قبر کے سوالات کے اندر میں جواب کیسے دے پاؤں گا. اور حشر کی جو رسوائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہاں پر باپ, بیٹا, بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اس وقت میرا ساتھ دینے والا کون ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں اہتمام کے ساتھ احرام کا کپڑا لا کے رکھتے ہیں کہ بولے کہ یہ خبر میں رکھ دو, بولے کہ پیپر لا کے رکھتے ہیں اس کے اوپر کچھ حضرت پیروں کا, بزرگوں کا نام لکھا ہوا رہتا ہے, بولے کہ یہ پیپر بھی رکھ دو. یاد رکھیے اگر مرتے وقت یہ وصیت کر کے مر جاؤ کہ اگر میرے مرنے کے بعد میں قرآن بھی تم رکھ دو تو کچھ مجھے نہیں ہے, کیونکہ جو تم کو اللہ نے زندگی دی تھی اس زندگی میں تم کو عمل کرنا تھا, نماز پڑھنا تھا, قرآن پڑھنا تھا, رب کی توحید پر ایمان لانا تھا, استقامت کے ساتھ جب جانا تھا, اور یہی توحید دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا, تم نے نہیں کیا. قرآن کو دنیا کی زندگی میں جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ہاتھ پیر کے اندر قوت ہے, جسم میں جان ہے, تم کو پڑھنا تھا, سمجھنا تھا, لیکن تم نے ایسا نہیں کیا, بس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نافرمانوں کو, کافروں کو اللہ تبارک و تعالی آگ پر پیش کیا جائے گا جب ان کو, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر اپنے تمام مزوں کو پورے کر دیا,
تمام لذتیں تم نے پوری کر لی، خواہشات ارمان تم نے پوری خواہشات ارمانوں کو دنیا کے اندر پوری کر لیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہاں پر تمہارے لیے عذاب ہے اور ٹھنڈک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آج یہ دنیا کی محبت جو دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دنیا کمانے کا شوق جو صبح اور شام ہمارے دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے، صبح ہوئی تو فوراً فکر کتنا کمانا ہے، رات تک مجھے اتنا جمانا ہے، میں نہ ہوا تو فکر لگی کہ کتنا رکھنا ہے اور کتنا لوگوں کو دینا ہے، بس یہی فکر کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوتا آج صبح میری آنکھ کھلی ہے، میں نے فجر پڑھی ہے نہیں پڑھی، ظہر میں نے ادا کی کہ نہیں کی، عصر میری ہوئی، مغرب میری ہوئی ہے، عشاء میری ہوئی، کتنا میں نے قرآن کو پڑھا سمجھا اور کتنا میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے، کتنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے فکر مند رہا۔ کبھی ہم نے اس کی کوشش نہیں کی، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ تو خواہش بسی ہوئی ہے کہ جنت ملنا ہے مرنے کے بعد، ہم جنت میں جائیں گے، سب کی خواہش یہی ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ جنت یوں ہی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور استقامت کے ساتھ چل جاتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ایمان لانے کے بعد اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ خواہش ہو رہی ہے، نفس یہ چاہ رہا ہے کہ سو جاؤں فجر نہ پڑھوں، سردی بہت ہے، لیکن میں نے اللہ کی رضا چاہی اور میں نے وضو کیا اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل پڑا۔ لوگ گرم گرم لحافوں کے اندر آرام کر رہے ہیں، لوگ راتوں کے اندر موبائل فون کے اندر سنگیت گانے بجانے کو سن رہے ہیں، ویسی حالت میں اللہ کے سامنے ایک بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں، ان کے لیے ہے جنت، ان کے لیے ہے جنت کی تمام نعمتیں، خوشخبریاں، بشارتیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا ان کو اور یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر تمام لذتوں کو پوری کر دیا ہے اور جب یہاں پر تم آئے ہو تو یہاں تم کو سوائے عذاب ہوگے اور بھٹک کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ان قرآنی آیتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک حبشیہ خاتون آئی، آ کر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار ہو کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفا کے لیے دعا کر دیجیے، اس تکلیف سے نجات کے بارے میں دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو اس تکلیف سے نجات تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر تم اس تکلیف اور بیماری میں صبر کرو گی تو اللہ اس کے بدلے جنت دے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول تکلیف پر صبر اور جنت کا وعدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف برداشت کی، لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں اور میرے پیٹ کھلکھلے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں میرے کپڑے بڑے کھلے ہیں۔ اتنی حیادار عورتیں اس وقت آج ہم دیکھتے ہیں نیا زمانہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ نئے زمانے کے اندر کپڑے چھوٹے چھوٹے لوگ پہنتے ہیں، بولے کہ یہ فیشن ہے، اپنے جسموں کو لوگوں کے سامنے دکھانا لوگ فیشن سمجھتے ہیں اور نئے زمانے کی نئی ترقی سمجھتے ہیں، یہ ترقی نہیں تنزلی ہے، سوال ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ لے لیجیے، دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہو جائے، لیکن ہمیشہ آخرت کی فکر ان کے اندر، آخرت کی تیاری کا شوق ان کے اندر، اور ہمیشہ جنت
کے سامنے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ہجرت کے لیے نکل پڑے مدینہ جا رہے تھے تو مکہ والوں نے ان سے کہا کہ تم یہ جتنا مال کمائے ہو مکہ کے اندر کمائے ہو یہ یہاں پر چھوڑ دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں, وہ ہجرت کر کے لیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا اور دین کو اپنا لیا اور دین پر ہمیشہ زندگی کو گزارا. انہوں نے سیکھ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ مال جتنا ہو رکھ لو, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نکل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیحہ صہیب تم نے نفع بخش کامیابی والی بشارت دی ہے. دنیا جاتی ہے دین کے لیے تو دنیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دین ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. میرے ایمان کی حفاظت ہو, میرے دین کی حفاظت ہو اور میں جب تک زندگی گزاروں اللہ کی عبادت میں گزاروں. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ نماز جاتی ہے جائے لیکن کاروبار بچ جائے. جو گراہک آیا ہوا ہے وہ کبھی نہ جائے. نماز جاتی ہے تو جائے. اللہ کا دین, اللہ کا قانون اگر ہم توڑتے ہیں تو توڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی آسانی سے آج ہم جھوٹ بولتے ہیں, کتنی آسانی سے ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہوشیار بن گئے. اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. ہاں اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے باخبر ہے. معزز سامعین اکرام, ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں, دنیا شوق سے کمانی ہے. جتنا چاہے کماؤ, حلال راستے سے خوب ترقی کرو, خوب محنت کرو, ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادتوں کو, اللہ کی عبادتوں کو ہمیشہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اور فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنا دیے گئے. انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے مجھے عطا فرمایا اور آسمان اور زمین کو تو پیدا کرنے والا ہے. دنیا آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے. توفنی مسلما, اے اللہ تو مجھے بحیثیت مسلمان دنیا سے اٹھا لے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں سے ملا لے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں توفنی مسلما, اللہ مسلمان بنا کر تو اس دنیا سے مجھے اٹھا, والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں سے مجھے ملا لے. ہم تمام حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی گئی. آج ہماری ایک دکان کے اندر یہ حالت ہے کہ بس نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اللہ کے دین کی کوئی اہمیت ہمارے مذہبوں کے ساتھ نہیں ہے. بس دنیا کی یہ مشغولی ہمارے مذہبوں کے اندر بیٹھ چکی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, اب 2025 ختم کا ہے اور 26 شروع ہونے والا ہے. لوگ خوشی منائیں گے, کہیں گے کہ دیکھو نیا سال آنے والا ہے. فکر یہ کریں کہ جو سال گزر چکا ہے تم زندگی سے دور اور قبر کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہو, اور زندگی سے کتنے لمحات تمہارے گزر چکے, تم نے اللہ کی عبادت میں کتنی زندگی گزاری. ہر لمحہ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو بندہ آخرت کی فکر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے
جنت کی تمام خوشخبریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے اور موت کی تیاری کرنے والا بنائے. ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والا بنائے. ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والا بنائے. ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں نا کہ بھائی کوئی چیز ایسا کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کہ مولوی صاحب تو یہاں سے نہیں جا رہے ہیں, بولے کہ مسجد کے بڑے صاحب ذمہ دار تو نہیں جا رہے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لے تو برا ساتھ چلے جائیں گے, یا ہمارے خاندان میں کوئی بڑی شخصیت کے ساتھ اگر کوئی دیکھ لے گی تو ہم کو برا ساتھ چلے گی. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, میرے ہر لمحے سے اللہ باخبر ہے. میں لوگوں سے چھپ کے گناہ تو کر سکتا ہوں لیکن اللہ وہ گناہ کو بھی تمہارے دیکھ رہا ہے. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. ہر لمحہ تنہائی کے گناہ سے اور ڈرنا چاہیے. جہاں ہم چھپ کے کرتے ہیں نا گناہ, کوئی نہیں دیکھ رہے بولے گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہ حشر کے میدان میں اللہ کہیں گے فلاں وقت فلاں تنہائی کے اندر تم نے یہ گناہ کیا تھا لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں دیکھ رہا ہوں. لا تأخذه سنة ولا نوم, اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, ہر لمحہ تم کو دیکھ رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں. ہر لمحہ جھوٹ بولنے سے پہلے, دھوکہ دینے سے پہلے, یہ حرام کی کمائی, یہ تمام چیزوں سے پہلے یہ بھی تو دیکھ لیں کہ آخرت یقینی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ ضرور ہونے والی ہے. اور اللہ کی آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ ایمان والے اپنی زندگی میں یہ غور کر لیں کہ کل آخرت کے لیے انہوں نے کیا بھیجا ہے, اس کی بھی تیاری کرنے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے اندر ہماری تمام زندگیوں کو گزار دے اور ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ جما دے. اور جب ہماری موت ہو تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان بنا کر اللہ تبارک و تعالی ہماری موت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عافیت عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو محرومین ہیں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. اللهم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب الحليم.